بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 554، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 126۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 106، وی لاگ نمبر 517، اور ہیڈنگ چل رہا ہے معارف و مسائل، مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان گفتگو، ایک مفاخرانہ گفتگو۔ یہ ہے کچھ حصہ بیان کیا ہے، کچھ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد نمبر 2۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 106، وی لاگ نمبر 517، پیج 554، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 126۔ کچھ حصہ بیان کیا جا چکا ہے، کچھ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی اور تفسیر ابن جریر وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مَن یحمل سوءا یجز بہ ان کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اثر دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکلیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کیا، بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں،
آپ نے فرمایا بس یہی جزا ہے تمہارے سیئات کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں ہے، جس کو ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، کہ بندہ کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ محض دہموں اور تمناؤں میں نہ لگیں بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل فلاح اس میں ہے کہ اس پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہے ہو یا نہیں۔ ارشاد ہے، فلاح اس میں ہے کہ اس پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہو۔ ارشاد ہے، وَمَن يَحْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ یعنی جو مرد یا عورت نیک عمل کرے بشرطے کہ اس عمل کے ساتھ ایمان بھی ہو تو ضرور جنت میں جائے گا، اور ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے گا، جس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم اگر ان کے اعمال نیک بھی ہوں تو چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں اس لیے وہ عمل مقبول نہیں، اور مسلمانوں کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے اس لیے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا ویلاگ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار۔ یہ ہے ہیڈنگ نیکسٹ ویلاگ کا، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو، بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو، پیروں کے تلے ماں کے رب نے ہے رکھی جنت، پیروں کے تلے ماں کے رب نے ہے رکھی جنت، تم اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گواتے ہو، تم اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گواتے ہو، تم اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گواتے ہو، پیروں کے تلے ماں کے بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو۔